اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج انشاءاللہ ہم تلاوت کریں گے سورہ نساء کی آیت نمبر 51 اور آیت نمبر 52 انشاءاللہ، اور ہو سکے تو 53 کی بھی کر لیں گے انشاءاللہ۔ تو تلاوت شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بیل کے آئیکن کو کلک کریں اور ویڈیو کو سبسکرائب کریں، چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کیا نہیں، ترا تو نے دیکھا، تم نے دیکھا، کیا نہیں تم نے دیکھا، الا طرف، الی الذین جن لوگوں کو، کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جن کو اوتو دیا ہوا ہے، نصیباً حصہ، من الکتاب کتاب میں سے، یعنی کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، اہل کتاب ہے، یعنی یؤمنون مانتے ہیں، بالجبت بتوں کو، والطاغوت اور شیطانوں کو، ویقولون اور وہ کہتے ہیں، للذین ان لوگوں کے لیے جو کفروا کافر ہیں، ہؤلاء وہی تو ہے، اہدی ہدایت پر، من الذین آمنوا ایمان والوں سے ہدایت پر ہے، ایمان والوں سے، سبیلا راستے، ایمان والوں کے راستے سے زیادہ ہدایت پر ہے۔ یعنی اب اس آیت میں اہل کتاب والے، یعنی جن کو کتاب کا کچھ حصہ ملا ہے، تو اس کا مطلب ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو جو کتابیں دی ہیں، جس طرح تورات، زبور، انجیل، تو وہ لوگ جو ہے وہ بت ماننے والوں کو اور شیطان کے ساتھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں کہ جو کافر ہیں، جو مانتے ہیں بتوں کو اور شیطانوں کو، تو وہ ان لوگوں کے لیے کہتے ہیں جو کافر ہے کہ وہی تو ہدایت پر ہے مسلمانوں سے زیادہ۔ اب تفسیر میں بتاتی ہوں کہ یعنی جو اہل کتاب والے تھے، اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب والوں کی شرارت اور مسلمانوں سے دشمنی کے اظہار کا جو ہے ذکر کیا ہوا ہے۔ اہل کتاب والوں کی جو ہے دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی کا اظہار ایک قسم کا کیا ہوا ہے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اور جو ہے سرداری بھی انہی کو ملی مدینہ میں، تو پھر وہ لوگ اس سے حسد ان کی اور دشمنی جو ہے اس کی بڑی، اور وہ جو ہے وہ کافروں کے پاس گئے، اہل کتاب والے یعنی یہودی وغیرہ، زیادہ تر ذکر جو ہے یہودیوں کا ہے اس جگہ پر جو ہم سارا کر رہے ہیں ذکر پچھلی آیتوں میں بھی، تو وہ کافروں کے پاس گئے، اور چونکہ وہ بتوں کو پوجتے ہیں تو بتوں کی جو ہے تعظیم کی کافی، اور ان سے کہا کہ تمہارا یہ دین جو ہے نا وہ مسلمانوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اب دیکھو اہل کتاب والے ہیں، ان کی کتاب میں سارا کچھ ایسا ہے جیسے ہماری کتاب میں ہے، یعنی ان کی کتاب میں یہ سارا دوزخ جنت کا ذکر کیا ہوا ہے، اس میں سارا اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر کیا ہوا ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا ہوا ہے انہی کتابوں میں بھی۔ تو پھر اس کے باوجود جب وہ جائیں اور وہ کافروں سے کہے کہ تم لوگوں کا دین زیادہ بہتر ہے مسلمانوں کے دین سے، تو یہ تو بہت ہی اچنبے کی بات ہے، بہت ہی حیرانی والی بات ہے کہ وہ ایسی بات کرتے ہیں۔ چلو خود نہیں مانتے، خود ان کو حسد ہے،
اور اپنے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑتے، مسلمان ہونے سے ان کو روکتے ہیں، تو اسلام قبول کرنے سے ان کو روکتے ہیں۔ لیکن اب یہ تو حد ہو گئی کہ کافروں کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ تم جو یہ بتوں کو پوجتے ہو یہ بہتر ہے ان سے جو مسلمان کرتے ہیں، یعنی مسلمان جو نماز پڑھتے ہیں، جو قرآن مجید پڑھتے ہیں، جو عبادت کرتے ہیں اللہ کی، ایک اللہ کو مانتے ہیں، اس سے بہتر ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ ان پر بھی یہ نماز فرض تھی، ان کی بھی کتاب تھی، ان کو بھی سارا کچھ، روزے زکوٰۃ سب کچھ جو اس قرآن میں ہے ان پر بھی تھا۔ اس کے باوجود جب انہوں نے ایسے کیا تو اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہوتا ہے، اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، تو جو وہ سامنے کرتے ہیں انہوں نے جب کیا تو اللہ نے قرآن مجید میں اس کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر واضح کر دیا، ظاہر کر دیا، آیت یہ نازل فرما کر، اور ان کا جو ہے وہ پول کھول دیا کہ یہ دیکھو وہ اس طرح کہہ رہے ہیں، وہ کافروں سے اس طرح کہہ رہے ہیں کہ تمہارا دین زیادہ بہتر ہے حسد سے۔ تو آگے دیکھو اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے اگلی آیت میں، اولئک الذین لعنہم اللہ، اولئک وہی تو لوگ ہیں جن پر لعنت کی گئی ہے اللہ نے، لعنت کی ہے اللہ نے۔ وَمَن یلعن اللہ، اور جس پر لعنت کرے اللہ، فلن، پھر ہرگز نہیں، تجدہ، تم پاؤ گے، لہو، اس کے لیے، نصیرا، کوئی مددگار۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ مزید ان کے لیے جن کو کتاب کا حصہ ملا ہے یعنی یہودیوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایسے کیا ہے، تو ایسے یہی تو لوگ ہیں جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، تو ان پر لعنت ہے اللہ کی، اور جس پر اللہ کی لعنت ہو جائے تو پھر وہ ہرگز کہیں پناہ نہیں ان کو مل سکتی، نہ ہی ان کا کوئی مددگار ہو سکتا ہے۔ اس لیے تو پھر یہودیوں کا برا حال ہوا، مسلمانوں نے مدینہ سے بھی پھر نکال دیا، اور جگہ جگہ پر مسلمانوں نے فتوحات حاصل کر لی، اور ان کا کوئی ملک اپنا نہیں رہا۔ اور پھر اس کے بعد جرمن میں جو ہے ہٹلر نے ان کی کتنی نسل کشی کر لی، اور ان کا کوئی ملک بھی نہیں رہا، اور جس ملک میں بھی رہے تو کسی کے انڈر ہی رہے، چاہے امیر ہی کیوں نہ ہو، کتنے ہی وہ تعویلیں اور کتنے ہی وہ پلانیں بناتے رہیں، لیکن اب ہر جگہ پر جہاں بھی رہتے ہیں تو کسی نہ کسی بادشاہت، کسی نہ کسی یا تو عیسائیوں کے اندر ہے اور یا ہی مسلمانوں کے اندر ہے، اور یا صابئین کے اندر ہے یا مشرکین کے اندر ہے۔ لیکن چونکہ انہوں نے اس طرح کی حرکتیں کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیجی، اور اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیج دیتا ہے تو اس کا پھر کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا۔ اب اگلی آیت میں ہے، ام لہم، کیا ان کے لیے، نصیب من الملک، حصہ ہے ملک میں یا سلطنت میں، فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ، پھر تو نہیں وہ دیں گے، يُؤْتُونَ النَّاسَ، لوگوں کو، نقیرا، ایک تل برابر بھی۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں تو کیا وہ جو سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو انہوں نے کی، یعنی جو اظہار اسلام سے دشمنی کا جو اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ کس وجہ سے کیا؟ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پیغمبری جو ہے یہ ہماری سلطنت ہے، ہماری قوم کے لیے ہیں، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی تو ان کو اس سے بہت حسد ہوا کہ یہ عرب میں کیوں چلی گئی، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں کیوں چلی گئی جو پیغمبری ہے، یہ ہمیں کیوں نہیں ملی، یہ ہماری ہی ہونی چاہیے، پیغمبری ہم میں سے ہی پیغمبر ہونا چاہیے۔ تو ان کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر
تھوڑے دنوں کے لیے ان کو بادشاہت مل گئی یعنی مسلمانوں کو، تو کیا ہوا، ان سے ختم ہو جائے گی پھر ہمیں مل جائے گی۔ یہ چند دنوں کی بات ہے کہ ان کو مل گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آیت میں واضح کر دیا ہے کہ یہ کیا تم لوگوں کی بادشاہت ہے، تم لوگوں کی سلطنت ہے؟ اگر تم لوگوں کو بادشاہت مل جائے تو تم لوگ تو لوگوں کو، فقیروں کو ایک تل برابر بھی نہ دو۔ اتنے بخیلی ہے تم لوگوں میں کہ تم تو کسی کو ایک تل برابر بھی نہ دو، تو تم لوگ کیسے بادشاہت اور کیسے سلطنت جو ہے تمہیں مل سکتی ہے؟ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ یہی قصہ تو ابلیس کے ساتھ بھی ہوا تھا کہ اس نے دنیا کی بادشاہت حاصل کرنے کے لیے سوچا اور اللہ کی عبادت اسی وجہ سے زیادہ کرنے لگا۔ دنیا میں کوئی چپا نہیں بچا جہاں ابلیس نے عبادت نہ کی ہو، اور فرشتوں نے اس کی سفارش کر کے آسمان پر بلایا، اللہ تعالیٰ سے سفارش کر کے کہ یہ اتنا عبادت کرنے والا ہے فرشتوں کی طرح، تو اس کو فرشتوں میں شامل کیا جائے۔ لیکن جب وہ فرشتوں میں شامل کر دیا گیا تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اس کے دل میں کیا تھا؟ اس کے دل میں تھا کہ مجھے دنیا کا نائب بنایا جائے۔ تو اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے، جو کسی غرض کے لیے عبادت کرے تو وہ تو اللہ کی عبادت نہ ہوئی، وہ تو اپنے لیے اس نے کی۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو بنایا۔ آدم علیہ السلام کو بنایا تو اس کو حسد ہوئی، تو اس نے انکار کیا، تو وہ شیطان بن گیا، ابلیس سے شیطان بن گیا۔ اللہ تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ اسی طرح یہودیوں نے بھی دل میں جو ان کے باتیں تھی، اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ شروع سے ہی بتایا تھا، ان کی کتاب میں ہی لکھا تھا کہ آخری پیغمبر آئیں گے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے۔ تو جب اللہ کا حکم تھا تو ان کو ماننا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے نافرمانی کی، تو اللہ نے ان پر لعنت بھیج دی۔ اور اللہ تعالیٰ اب ان کو کہتا ہے کہ کیا تم لوگوں کی سلطنت ہو تو تم تو کسی کو تل برابر بھی نہ دو، تو تم لوگوں کو کیسے میں سلطنت دوں؟ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے انشاءاللہ، اور پھر پڑھیں گے۔ اللہ ہمیں اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کرنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ، یا پروردگار، ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما یا اللہ۔ ہماری بھابھی نندوں کو، سارے مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما یا اللہ، وقت نزاع کی سختی آسان فرما یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، ہمیں عافیت والے معاملات دے یا اللہ، ہماری پریشانیاں، بیماریاں، تکالیف ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، اور یا اللہ ہم نے جو دعا کی اس کو بھی قبول فرما، اور جو ہمیں اس ٹائم ہم نے نہیں کی وقت کی وجہ سے، یا جو ہمیں یاد نہیں ہے، تو ہماری وہ دعائیں بھی قبول فرما جو ہمارے دل کی خواہشیں ہیں، جائز خواہشیں ہیں، جائز ضروریات ہیں، وہ ساری قبول فرما ہماری دعائیں۔ آمین ثم آمین۔